الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب الحیض عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن الحاكم إلى آخره. وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. دو حدیث میں نے پڑھی ہے. اصل میں غور سے سماعت کیجئے. حیض کہتے ہیں بہاؤ کو، سمجھا کہ حاض الوادی، جب وادی میں پانی بہہ جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حیض وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں عورت کے رحم سے ہر مہینے جاری ہوتا ہے. عام طریقے سے اگر عورت صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، تو ہر مہینے وہ ایک مقررہ مدت میں جاری ہوتا ہے. پہلے تیز ہوتا ہے اور اس کے بعد رفتے رفتے جیسے جیسے مدت اس کی قریب ختم ہونے کی ہوتی ہے پھر وہ بہاؤ اس کا کم ہوتا ہے. یہ فطری خون ہے، نیچرلی خون ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ نے عورتوں کے مقدر میں یہ خون کیا. سمجھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر مسلط کیا گیا، بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب زیادتی کی، عبادت خانوں میں آ کے مردوں کی طرف جھانکتی تھی، تو ان کے اوپر مسلط کیا گیا. کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مقدار بڑھا دی گئی، ان کی پیریڈ کا لمیٹیشن بڑھا دیا گیا اور خون کا بہاؤ بھی تیز کر دیا گیا. لیکن یہ چیز ہے شروع سے ہی. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، جب حج میں جا رہی تھی حضرت عائشہ، اور ایک مقام پر پہنچ کر کے جس کا نام ہے صریف، وہاں پہنچ کر کے وہ حائضہ ہو گئی تو رونے لگی کہ اب میں کیسے حج عمرہ کر سکوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر کیا ہے. تو مت رو، چل جتنا کام حاجی کرتے ہیں سب کرے گی، صرف کعبہ کا طواف نہیں کرے گی. مینا، عرفات، مزدلفہ سب ہم لوگ جائیں گے، اور جب تم پاک ہو جاؤ گی تو آ کر کے کعبہ کا طواف 7 چکر کر لینا، معاملہ ختم ہو جائے گا. خیر، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ نیچرلی خون ہے اور روز اول سے آ رہا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. اچھا، اس میں حکمت بہت بڑی ہے. حکمت یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں عورت کے ٹھہرتا ہے، حمل ہوتا ہے، تو جو حمل ہوتا ہے یہی خون عورت کا جو حیض کا ہوتا ہے، ہر مہینے جاری ہونے والا خون، وہ حمل کی حالت میں رک جاتا ہے اور وہ بچوں کے لیے غذا بنتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بچے کی جو نابھی ہوتی ہے، ناف جس کو کہتے ہیں، وہ رحم کی دیواروں سے خون کو چوستی ہے. سمجھا کہ ناف، اور اس سے اس کی باڈی میں، بچے کے باڈی میں رگ دوڑنے لگتا ہے. منہ سے پیتا نہیں ہے وہ، کیونکہ اگر منہ سے پیے گا اس خون کو، بلڈ کو، تو پیخانہ پیشاب بھی کرے گا، ماں کے پیٹ میں ہو جائے گا بہت پرابلم. تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بچہ جو ہے، رحم جو بچے دانی ہے، اس کی دیوار سے ناف کے ذریعے، سمجھا کہ نہیں، اس خون کو وہ لیتا ہے، جو خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اس کی زندگی رہتی ہے. سمجھ لگے؟ اور جب عورت بچہ جنتی ہے تو وہی خون عام طریقے سے مدت رضاعت میں، دودھ پلانے کی مدت میں عورتوں کو حیض نہیں آتا عام طریقے سے. سمجھا کہ نہیں؟ تو وہی خون جو ہے دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے غذا کا سبب بنتا ہے. اگر عورت حاملہ نہ ہو اور دودھ پلانے والی نہ ہو تو پھر وہ خون کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے رب العالمین اس کو ہر مہینے کی مقرر تاریخ میں باہر نکلوا دیتا ہے کہ یہ ویسٹیج خون ہے، بیکار خون ہے، نکلو، تاکہ رحم صاف ہو جائے. لیکن وہی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہے، دودھ پلانے والی ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہے، کیونکہ حمل کی حالت میں حمل کے لیے اور دودھ پلانے کی مدت میں بچے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے وہ خون. لیکن جب حاملہ نہیں ہے، دودھ نہیں پلا رہی ہے، تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس گندے خون کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور اس درمیان میں جب بیوی حائضہ ہو تو مرد کے لیے بیوی سے ہم بستر ہونا، مجامعت کرنا، صحبت کرنا، اس کے فرج میں آنا حرام عمل ہے، جس کی حدیث آئے گی. باقی رہا کہ آدمی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے، لپٹ چپٹ سکتا ہے، بوسہ کدار حیض کی حالت میں کر سکتا ہے،
ایک بستر پر سو سکتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے لیے تفصیل آئے گی، ابھی بات آگے بڑھانی نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ حیض کا ایک خون ہوتا ہے، اور یہی حیض کا خون جاری ہونا عورت کے بلوغ کی علامت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب لڑکی سے حیض کا خون ماہواری جاری ہو تو وہ بالغ سمجھی جاتی ہے، اور اب اس کا رحم بچے دانی حمل اٹھانے کے لائق ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ حاملہ ہو سکتی ہے، اس سے قبل وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ایک خاتون ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عائشہ سے روایتیں کہتی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نام کی ایک عورت تھی، اس کو بہت زیادہ خون آتا تھا، بہت زیادہ حیض کا خون آتا تھا، اور اکثر دنوں میں وہ ناپاک رہتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ مہینے میں مثال کے طور پر 25 دن اس کو خون آ رہا اور صرف 5 دن پاک ہو رہی، تو وہ یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میں 25 دن حیض رہتی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، اتنا دن حیض نہیں چلتا ہے۔ حیض کا خون آپ نے بتایا کہ کالا خون ہوتا ہے، یہ عرف جس کو پہچان لیا جاتا ہے، عورتیں پہچانتی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ خون بلڈ کے طریقے سے لال نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کالا خون ہوتا ہے، اور پہچان لیا جاتا ہے، یعنی عورتیں اس کے رنگ سے پہچان لیتی ہے، یا یعرف اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، اور حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور چوتھی علامت اطباء نے بتائی ہے کہ وہ خون جو گرتا ہے اگر زمین پہ گرایا جائے تو وہ جمتا نہیں ہے، جبکہ دوسرا خون جم جائے گا۔ یہ 4 علامت ہے حیض کے خون کی۔ کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، عام بلڈ کے مقابلے میں جو رگوں میں دوڑتا ہے ہمارے وہ پتلا خون ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور چوتھی صفت بتائی کہ زمین پر گرنے کے بعد وہ منجمد نہیں ہوتا ہے، سمجھا کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جب ایسا خون تم کو آوے، اس عورت سے کہہ رہے فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ تو نماز سے رک جاؤ، سمجھ لو کہ حیض ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ اور جب اس رنگ سے ڈفر کلر خون کا آ جائے تو سمجھ لو کہ اب تم پاک ہو گئی ہو، سمجھا کہ نہیں؟ تب جا کر کے غسل کرو، حیض سے پاک ہونے کا غسل، اور اب اس کے بعد وضو کر کے ساری نمازوں کو پڑھو، گویا کہ یہ خون اب جو ہے ناپاکی کا نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کا خون، سمجھ میں آیا؟ اچھا دیکھیے 3 طریقہ سے عورتیں اپنے ایام کو پہچانتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال کیے، تھوڑا دیر رک کر کے ذہن کو کھولتے ہیں۔ کوئی عورت ہے، ابھی آج ہی ایک سوال کویت سے آیا، کسی نے کیا جو ہندوستانی ہے وہاں رہتا ہے، کہ اس کی بھانجی کو ماہواری جاری ہوئی، اور جاری ہوئی تو لگاتار جاری ہے، کئی مہینے سے خون ہی خون، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا اس خون کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تو پہلے سے کوئی عادت نہیں ہے کہ کون تاریخ سے کون تاریخ تک اس کی ماہواری آتی تھی، اور اب بیماری پیدا ہوئی ہے، مبتدا ہی ہے، ابتدائی ہے، پہلا فرسٹ گویا کہ MC آیا ہے، اور وہ بھی ہے تو کئی مہینوں سے جاری ہے۔ تب ایسی صورت میں خون کے رنگ سے تمیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی آپ نے سمجھا کہ حیض کا خون کالا بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا خون جو بیماری والا ہوتا ہے جو اسی رات سے نکلتا ہے رحم سے، لیکن وہ پتلا لال ہوتا ہے، عام خون کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ آپ کو بیماری کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو عام طریقہ سے وہ دیکھے کہ اس کے گھر کی عورتوں کو، اس کی ماں کو، بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو کتنے دن ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا دن کو وہ کاؤنٹ کر لے گی، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھتی رہے گی۔ بات سمجھ آئی بیٹا؟ تو اگر اس کی عادت ہے تو اپنی عادت کی طرف پلٹے کہ کس تاریخ سے کس تاریخ تک خون آیا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر عادت نہیں ہے، پہلی ہی مرتبہ آیا ہے اور وہ مہینہ 2 مہینہ سے جاری ہے، تب ایسی صورت میں اس کے رنگ سے تمیز کر لیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں گے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کو کتنا دن حیض آتا ہے۔ نارملی اتنے دن تک، مثلا 5 دن، 6 دن، 7 دن، عام طریقہ سے عورتوں کو یہی آتا ہے، تو اتنا دن وہ رکی رہے گی، اور اس کے بعد طہارت کا غسل کرے گی، اور اس کے بعد سے وہ نماز شروع کرے گی۔ اچھا، اب مزے کی بات آگے آئے گی کہ اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے وہ دیکھیے۔ دوسری حدیث میں اس بات کو کلیئر کیا ہے۔ اسماء بنت امیس، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پہلے
جعفر کی بیوی تھی، جعفر طیار جس کو کہتے ہیں، جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا سن 8 ہجری میں، ایک جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے بعد وہ شہید ہوئے، غزوہ موتا کہلاتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسما سے شادی کر لی عدت گزارنے کے بعد، جس سے ان کو محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، حج کے سفر میں جا رہے تھے، سمجھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی عورت سے شادی کی، سمجھا کہ خیر تو پرانی صحابیہ ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ عورت مرکن میں بیٹھے، مرکن کہتے ہیں بڑے سے ٹب کو جس میں کپڑا پھلایا جاتا ہے اور دھویا جاتا ہے، تاکہ خون کے رنگ کو دیکھ سکے گی، اٹھے گی کہ دیکھیں خون کا رنگ پانی پر کیسا ہے۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، زردی مائل اگر خون ہے، یلو کلر کا خون ہے فوق الماء، تو سمجھ لیں کہ وہ پاک ہے، سمجھ لیں گے۔ اب ایسی عورت نماز کو دو طرح سے پڑھ سکے گی، بلکہ 3 طرح سے بتا دیتے ہیں۔ یا تو ہر نماز کے لیے غسل کرے، یہ عمل مشکل ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، ظہر کو ظہر کے وقت میں نہ پڑھے، عصر کے وقت میں پڑھے، اور ان دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، سمجھا۔ غسل کر لیا، روئی وغیرہ لگا کر کے جانگیاں کچیا پہن لیا، اور اس کے بعد پہلے ظہر پڑھا، اس کے بعد عصر پڑھا۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھے، عشاء کے وقت میں پڑھے، سمجھ لیں گے، اور ایک غسل اور کرے، سمجھا۔ غسل کر کے نکلے اور مصلی پر چلے، مغرب کی نماز پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، سمجھا، اور ایک غسل فجر کے وقت پڑھے گے۔ گویا کہ ایسی عورت کو جو بیماری کا خون چل رہا ہے کتنی دفعہ غسل کرنا پڑے گا؟ 3 مرتبہ۔ ہر مرتبہ غسل کرنے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے مجھ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہر مرتبہ 5 مرتبہ ڈیلی غسل کرے گی، یہ مشکل ہے۔ چلیے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کر کے پڑھیں، تو اس طریقے سے 5 نمازوں کے لیے اس کو 3 غسل کرنا پڑے گا۔ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنا ہے غسل کر کے، مغرب کو عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے غسل کر کے، اور فجر کے لیے اعلان غسل ہوگا۔ اگر یہ عمل بھی مشکل ہے الحمدللہ، تو دین میں بہت آسانی ہے کہ ہر نماز کو وقت پہ ہی پڑھیں، لیکن وقت پر پڑھنے سے پہلے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جا کر کے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کرے، اور اس میں کرسف وغیرہ ڈال کر کے، جاگیاں وغیرہ پہن کر کے، کپڑا پہنے، پھر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد فرض اور نفل جتنی پڑھنی ہے اس کو پڑھ لے۔ پھر عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھے، لیکن اس سے پہلے پھر جا کر کے اپنے جسم کو دھو لے، صاف ستھرا کر لے، سمجھا کہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے، نماز پڑھے۔ اس طریقہ سے ہر نماز کے وقت میں اپنے عضو خاص کو، شرمگاہ کو دھو کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ آسان ہے۔ اچھا، وہ عورت جو مستحاضہ کہلاتی ہے، جس کو بیماری کا خون چل رہا ہے، وہ پاک سمجھی جاتی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ وہ نماز جب پڑھ رہی ہے تو روزہ بھی رکھے گی، حج عمرہ بھی کر سکے گی اسی حالت میں، البتہ خون نہ ٹپکے اس کے لیے پوری حفاظت سے اپنے جسم کو باندھے گی، اور اس کا شوہر بھی ان ایام میں اگر اس سے چاہے گا تو مجامعت کرے گا، کیونکہ وہ عورت پاک کے حکم میں۔ لیکن جو حیض کے ایام تھے وہ ناپاکی کے ایام ہے، اس میں عورت سے ملنا حرام ہے، سخت جرم۔ چلیے صاحب، تو یہ آپ نے 2 حدیث پڑھ لی۔ اس کے بعد روایت ہے، ایک لمبی سی حدیث ہے، حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں لفظ نہیں پڑھوں گا تاکہ میں پورے باب سے گزر لوں جلدی، کہ میں ایسی عورت تھی کہ مجھ کو بہت زیادہ اور بہت شدید، بہت زیادہ کا مطلب ہے کہ زیادہ دنوں تک، اور شدید مانے کمیت، مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں، اور بہت دن تک مجھ کو خون آتا تھا۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئی، سمجھا کہ تو معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر مسئلہ آپ طہارت کا نہیں سمجھیں گے تو نماز تو ایسی چھوٹتی رہے گی عورتوں کی، سمجھا کہ نہیں۔ تو کب نماز شروع کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، عورتیں آ کر کے مسئلہ پوچھ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شیطان کا کھچڑ ہے، شیطان نے لات مار دیا، رحم میں شیطان نے لات مار دیا۔ انما ہی رکضۃ من الشیطان، رکضہ کہتے ہیں پیر سے ایڑ سے مارنا، ارکض برجلک کا قرآن میں ہے کہ پیر سے ایڑ مارو، چشمہ نکلے گا۔ اسی میں حضرت ایوب کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ غسل کرو، پورا جسم جو سڑا ہوا ہے زخم سے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو شیطان کو دیکھیے یہ مردود کتنا بدماش ہے کہ اندرونی
طور پر ہمارے دل میں گھس کر کے چھپ کر کے داخل ہو کے وسوسہ دیتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یہ تو شرارت کرتا ہی ہے، جسمانی طور پر بھی اذیت دیتا ہے، جا رہا ہے کسی کو پٹک دیس، سمجھا کہ نہیں، ہاں کسی کو لات مار دیس، تو اس طریقے سے کہا کہ رحم میں لات مارے ہوا ہے شیطان۔ میڈیکل سائنس تو ظاہر ہے کہ یہ اس بات کو نہیں مانے گی۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب رحم میں بچے دانی کے اندر ورم کر گیا ہے، رحم میں بچے دانی ورم کر جاتی ہے، یا بچے دانی کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس میں ورم ہوتا ہے یا زخم ہوتا ہے، یا بچے دانی کے اندر زخم ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ ہے، بہرحال اس کا ٹریٹمنٹ ہے، وہ آپ ٹریٹمنٹ کیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اسی شیطان کے لات مارنے کی وجہ سے ورم اور گھاؤ ہو جاتا ہو۔ چلیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں وہی بولتے ہیں جو اللہ بلاتا ہے، تو آپ کی میڈیکل سائنس کی جو تحقیق ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن وہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہوگی؟ شیطان کے لات مارنے کی وجہ سے، سمجھا کہ نہیں؟ خیر، تو آپ نے مثال کے طور پر کہا فتحیزی، تم حیض میں رہو 6 دن یا 7 دن۔ یہ کس طرح کی عورت کو ہم کہیں گے؟ کہ جس عورت کی عادت نہ ہو کہ 1 to 5 حیض میں آتا ہے۔ اب پہلے سمجھا کہ نہیں گفتگو کو؟ جس کی عادت ہے ہر مہینے، یہ نئی عورت فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہے اس کا، ہاں 6 مہینہ سال بھر 2 سال سے حیضہ ہوتی رہی ہے، اس کی عادت ہے کہ 15 تاریخ سے لے کر کے 22 تاریخ تک اس کا حیض آتا ہے، سمجھا کہ؟ تو اپنی عادت کے ایام میں رکی رہے گی، یا اگر وہ عادت نہیں ہے تو خون کے رنگ سے تمیز کرے گی، اور یہ بھی اگر نہیں ہے تو کیا کہا تھا تیسری شکل، کہ عام طریقے سے گھر کی عورتوں کو دیکھے کہ حیضہ کتنے دن ہوا کرتی ہیں، تو اس طریقے سے تو یہی وہ کیفیت ہے جو یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو 6 دن یا 7 دن حیض میں گزار، یعنی اگر یہ تمہاری عادت ہے تو اپنے آپ کو 6 دن یا 7 دن حیضہ سمجھا گیا، یا اگر عادت نہیں ہے تو خون کے رنگ سے تمیز کر، اگر وہ بھی نہیں کر سکتی ہے تو عام عورتوں کی جو عادت ہے حیض کے سلسلے میں وہ 6 دن اور 7 دن ہے، اپنے کو 6 دن اور 7 دن حیضہ شمار کر، اور اس کے بعد 23 دن یا 24 دن جو بچتا ہے اس میں تو خود کو پاک سمجھ اور نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہہ رہے ہیں جب پاک ہو جاوے تو 6 دن اور 7 دن کے بعد تو غسل کر، جو غسل واجب ہوگا، طہارت کا غسل ہوگا، اور اس کے بعد کہا جب صاف ہو جائے گی تو 24 دن یا 23 دن جو تمہارا بچے گا، سمجھا کہ نہیں، اس میں نماز پڑھ، روزہ رکھ، نماز پڑھ، فإن ذلک یجزئ، کہ کافی ہوگا تم کو۔ وکذلک فافعلی کما تحیض النساء، اور ایسے ہی کر جیسا کہ اور عورتیں کرتی ہیں جب ان کو بیماری کے خون آتے ہیں، یعنی جب عورتیں نفسہ ہوتی ہیں، نفاس یہ کیا کہتے ہیں استحاضہ والی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر تو طاقت رکھے اس بات کو کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دے اور عصر کو جلدی کر، یعنی اول وقت میں، سمجھا، تو ایسا ہی کر، اور دونوں نمازوں کے درمیان ایک غسل کر لیا کر، پھر اس کے بعد مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کو اپنے وقت پر کر، یعنی جلدی کر، اول وقت میں کر، پھر دونوں کے درمیان جمع بین الصلاتین کر اور غسل کر، ففعلی وتغتسلین مع الصبح، اور صبح کی نماز کے ساتھ بھی غسل کر، وتصلین، اور نماز پڑھ۔ قال وهو اعجب الامرین الی، اور یہ بات زیادہ مجھ کو پسند ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مستحاضہ عورت جی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گی، اور جمع بین الصلاتین کرے گی، اور ایک غسل کرے گی، تو 3 غسل ہوا۔ آگے روایت ہے عائشہ سے کہ ام حبیبہ بنت جہش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی اسی خون کے بہاؤ کی، کئی عورتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا تھی، تو آپ نے کہا کہ بیماری لگنے سے پہلے جتنا دن تمہارا حیض تم کو روکتا تھا، یعنی جو تمہاری عادت تھی، اتنی دن تک رکی رہ، پھر غسل کر۔ چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے اب اس کے بعد غسل کرتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر عورت چاہے تو ہر نماز کے لیے غسل کرے، اگر چاہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے اور غسل کر کے پڑھے، وہ بیمار والی عورت جس کو بیماری کا خون چل رہا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے، وفی روایت للبخاری، اب بخاری کی ایک روایت ہے، وتوضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو ہی کر کے کام چلا لیا کر۔ تعبج میں آیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی بھی عورت اگر حائضہ ہوتی ہے تو دیکھیں گے کہ بیماری لگنے سے پہلے اور مسلسل جو خون اس کا جاری رہتا ہے، اس سے پہلے اس کی عادت کیا تھی، سمجھا؟ عادت کے حساب سے وہ اپنے کو حیضہ شمار کرے۔ کچھ عادت نہیں تھی بھائی، تو کہیں گے خون کے رنگ سے پہچانو کہ کالا بدبودار گاڑھا خون ہے،
حیض کا، اور اس کے بعد جنرل جو خون ہوتا ہے، جیسا خون ہاتھ کاٹ کر کے جیسا خون نکلے گا ویسا خون اگر نکلتا ہے تو یہ پاکی ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو خاندان کی عورتوں کے حساب سے 6 دن 7 دن جو بھی کسی کا حیض رہتا ہے اس میں وہ رکی رہے، اس کے بعد غسل کرے، پھر اس کے بعد وہ تیار ہو جائے نماز کے لیے۔ بجھ میں آیا؟ اب جو نماز پڑھے گی تو اس کی 3 شکل آئی، یا تو ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھے یا غسل کرے، یا 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھے اور غسل کرے، یا ہر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھے اور غسل کرے، وضو کر کے کام چلا لے، جسم کو صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دم مسئلہ کلیئر۔ چلیے، تو بہت زبردست مسئلہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نصیبہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطور شیئا، کہتی ہیں یہ کہ ہم لوگ مٹیالے رنگ کو اور زردی کے رنگ کو، پیلا رنگ اور مٹیالہ رنگ، لال رنگ آ رہا ہے خون کا، کالا نہیں آ رہا ہے، ذرا سا ہلکا سا مٹیالہ آ رہا ہے، پاک ہونے کے بعد کچھ شمار نہیں کرتے تھے، پاک ہونے کے بعد کچھ شمار نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کی علامت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جو عورت صحت مند ہوتی ہے اس کی علامت ہوتی ہے کہ کچھ چونا کے جیسا سفید مادہ اس کے رحم سے خارج ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچے دانی بالکل صاف ہو گئی، سمجھا؟ وہ سفید چونے کی طرح کا پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بالکل صاف ہو گئی، ہاں یہ علامت ہے۔ اب کچھ عورتوں ہیں کو ہوتا ہے بہت کم کہ وہ اس مادے کو تو نہیں دیکھتی ہے لیکن خون بند ہو جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ سے اس کو خون نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر پاک ہو گئی، سفید مادہ دیکھ لیا اس نے، غور سے دیکھیے گا، مسئلے کو سمجھیے گا، اور اس کے بعد بیان ہو کر کے، سمجھا کہ نہیں، مچھلی کے دھون جیسا جو پانی ہوتا ہے اس طرح کا ہلکا سا لال اور زرد رنگ کا آیا، پھر وہ آوے گی پوچھنے کے لیے کہ جا میں تو کل پاک ہو گئی تھی، سفید مادہ آیا تھا تو ہاں، اب پھر آئی دیکھ رہی ہوں کہ کچھ کپڑے پر اسی طرح کا لگا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کیسا رنگ ہے اس کا؟ تو کہتی ہے پیلا رنگ ہے، ہلکا لال ہے، ہلکا مٹیالہ ہے، کالا نہیں نہ ہے، گاڑھا نہیں نہ ہے، کہنا کہا نہیں تم پاک ہو، چلو پاک ہو، نماز پڑھتی رہو، نہیں لایا۔ لیکن اس سفید مادہ کے نکلنے سے پہلے کالا گاڑھا بلڈ آ رہا تھا، اور گاڑھا بلڈ صبح میں رک گیا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر کے شام تک وہ وہی پیلا اور مٹیالے رنگ کا، زرد رنگ کا پانی ہلکا پھلکا دیکھ رہی ہے، تو وہ حیض میں شمار ہوگا جب تک کہ سفید مادہ نہ آ جائے۔ تو جب سفید مادہ آ گیا، پاک ہو گئی، تو پاکی کے بعد یہ ام عطیہ کر رہی ہے کہ ہم لوگ پاک ہو جانے کے بعد زرد رنگ کے اور مٹیالے رنگ کے خون کو، ہلکے لال مچھلی کے دھون جیسے پانی کو یا بلڈ کو ہم لوگ حیض میں شمار نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پاکی سے پہلے اگر اسی طرح کا کلر آ رہا ہے آخری ایام میں تو وہ حیض ہے، جب تک کہ وہ بالکل کیور نہ ہو جائے، صفائی نہ ہو جائے۔ واہ صاحب الحمدللہ، دیکھیے لڑکا سمجھ گیا، ٹھیک۔ اب دیکھیے بخاری کی روایت تھی، مسلم کی روایت دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یواکلوها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں جب عورتیں حائضہ ہوتی تھیں ان میں تو اتنے صفائی اور ستھرائی میں یہ اتنے متشدد تھے یہودی کہ اس حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ایک گھر میں رہ سکتے، بستر کی بات تو دور، بلکہ گھر سے الگ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیتے تھے، جھوپڑی ٹائپ کا چھوٹا سا، کہتے تھے اسی میں اپنا حیض کے ایام گزارو، اور جب پاک ہو جائے گی تو ایک دم نہا دھوا کر کے صاف ستھری ہو کر کے اچھا کپڑا پہن کر کے تب بستر پر آنا۔ سمجھنے بات ہے کہ اتنا تشدد تھا یہودیوں میں، صفائی کا اتنا خیال تھا۔ اور عیسائیوں کے یہاں یہ تھا کہ نہیں، حائضہ عورت کے پاس بھی ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں کرسچن کے یہاں بڑے گندے ہوتے تھے کرسچن، سمجھا کہ اگر پیشاب پخانہ لگا ہوا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لگایا تو لگا، اتنے گندے ہوتے تھے۔ اسلام دونوں کے درمیان کا دین ہے، پاکی میں اتنا تشدد نہ کرو۔ یہودیوں کے یہاں ہوتا تھا کہ اگر کپڑے میں پیشاب پخانہ لگ گیا تو دھو کر کے نہیں صاف ہو سکتا تھا ان کے یہاں، اس کو کاٹ دیتے تھے، جہاں سے جو کپڑا میں اگر لگ گیا اس کو کاٹ ڈالتے تھے، کاٹ کر کے ہی وہ پاک سمجھا جاتا تھا، دھو کے نہیں ہوتا۔ اور عیسائیوں کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ پیشاب پخانہ لگا ہوا پرواہ نہیں، ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس کو دھو لو، پاک ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں گے؟ تو حدیث میں ہے کہ حائضہ عورت
کے ساتھ سب چیز کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہر چیز کرو الا النکاح، سوائے جماع کے، سوائے ہم بستری کے۔ خاص ملاقات جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، جماع آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں فزیکل کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے بیوی سے، آپ یاد رکھیے، بہت صاف لفظوں میں کہتے ہیں۔ باقی رہا کہ اگر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو اس کو آپ بغل میں لے کر کے سو سکتے ہیں، ایک چادر میں لپٹ سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ کمر کے اوپر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایون زانو سے کھیل سکتے ہیں، جسم کے ہر جس حصے سے بھی آپ چاہیں اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو، لیکن یاد رہے کہ جب تک حیض سے وہ پاک نہیں ہو جاتی ہے اس میں بیوی کا استعمال جماع کی شکل میں، ہم بستری کی شکل میں، مجامعت کی شکل میں حرام ہے۔ دیکھیے کہا اصنعوا کل شیء، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کرو حائضہ سے سوائے وطی کے، سمجھا؟ وہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے یہودی، اور یہ کرتے تھے اس کے ساتھ صحبت۔ اسلام نے بیچ کی راہ لی، سمجھا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں، گھر سے مت نکالو، ساتھ کھاؤ، اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھاؤ، ایک دسترخوان پر کھاؤ، ایک گھر رہو، ایک بستر پر رہو۔ آگے دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأعتذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دیتے تھے حیض کی حالت میں تو میں ازار پہن لیتی تھی، پائجامہ یا لنگی پہن لیتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ اور لنگوٹ کس لیتی تھی، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ رکھ کر کے، کپڑا وغیرہ، روئی اون وغیرہ رکھ کر کے، فیباشرونی، اور مجھ سے چمٹ کر کے آپ سو جاتے تھے، وانا حائض، درا حالے کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، دیکھیے تو امت کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کتنا اپنے پرائیویٹ لائف کو کیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کو مسئلہ معلوم۔ کہتے تھے کہ نبی صاحب کہتے تھے کہ لنگوٹ کس لو مضبوطی کے ساتھ، سمجھا کہ جاؤ، اس کے بعد آؤ، اب بستر پر لپٹ کر کے سو جاتے تھے۔ لیکن وہ یہ کہتی تھی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بھی بوسہ لیتے تھے، لپٹ چپٹ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اما عائشہ کہتی ہیں کہ مگر وہ اپنے نفس پر بہت کنٹرول کرنے والے انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم اپنے آپ کو سوچو، تم میں کا کون اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرے گا؟ تو اگر حائضہ عورت کے ساتھ اگر اس طریقے سے لپٹ چپٹ کے سونے میں، اگر حیض کی حالت میں واقع ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ اسے جمع کر لیں گے، تو یا تو اس کا بستر الگ کر دیجیے یا پھر چادر الگ کر لیجیے کہ ہمیں الگ چادر میں، تم الگ چادر میں، سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے جسم سے جس طرح سے چاہیے لطف اندوز ہوئیے، لیکن صرف وہ ایک عمل جو ہے مجامعت کرنے والا وہ حرام ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب بتائیے کتنا دونوں کے درمیان کا، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کا یہ مذہب ہوا کہ کتنی محبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ لنگوٹ کس کے آ جا، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ جب میں پاک رہتی ہوں تو سمجھیے کہ ہم کو سمٹ کر کے اب چادر میں لپیٹ کے بدل سے لگا کر کے سوتے ہیں، اور جب میں حائضہ ہو گئی تو اب اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ بستر پر گھر پر رکھ کے گھر سے نکال باہر کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھا کہ نہیں؟ کام کہتے تھے کرنے کے لیے، جی سرحانے میں سر گودی میں رکھ کر کے حائضہ عورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جی، اور وہ سر دھوتی تھی اور کنگھی کرتی تھی۔ کبھی کبھی کہتے مسجد سے ادھر سے چٹائی دو تو عائشہ تو کہتی تھی کہ میں حائضہ ہوں، تو کہا کہ حیض جہاں ہے وہاں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں حیض ہے، اٹھا کے تو سارا کام لیتے تھے اس طریقے سے، سمجھا کہ ایسی زندگی چلتی تھی۔ چلیے صاحب، اب اگر کوئی شخص، یاد رکھیے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ملنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، ناپاکی کا خون ہے، اس میں اپنی بیوی سے الگ رہو جب تک کہ حیض ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد مکمل پاکی نہ حاصل کر لے، غسل نہ کر لے، اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ناعاقبت اندیشی کرتا ہے اور حیض کی حالت میں بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس آئے درا حالے کہ وہ حائضہ ہو، تو کہا کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، سمجھا؟ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، کچھ علماء نے صحیح کہا، کچھ نے ضعیف کہا، لیکن انشاءاللہ تعالی حدیث کثرت طرق، کثرت سند کی وجہ سے، کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے صحیح ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر حیض کی حالت میں کسی نے بیوی سے مجامعت کر لی تو اس کو صدقہ دینا پڑے گا، کتنا؟ 1 دینار یا آدھا دینار، اختیار ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شروع ایام میں آیا ہے تو 1 دینار، اور آخری دنوں میں آیا ہے تو آدھا دینار، سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ کل تک تو بیوی کو استعمال کر ہی رہا تھا، آج وہ حائضہ ہوئی ہے، اور اتنا بے صبرا ہے کہ وہ آج بھی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے، سر جرمانہ زیادہ دے دو، 1 دینار دو، اور 5 دن 6 دن ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صبر نہیں کر پایا تو بیوی سے مل لیا تو آدھا دینار، لیکن اس سب کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں کہ 1 دینار یا آدھا دینار، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب آپ کو اختیار ہے، 1 دینار دیجیے یا آدھا دینار۔ جب 1 دینار ہوتا کتنا ہے؟ یہ سونے کا سکہ ہے دینار، سمجھا کہ نہیں؟ یہ سونے کا سکہ ہے،
اور 1 دینار ہوتا ہے 4.5 گرام کا۔ آج کل 50,000 روپے میں 10 گرام ملتا ہے، 5,000 روپے میں 1 گرام، تو 5 چوکا 20 اور آدھے گرام کا 2، 22,000 روپیہ جرمانہ لگا اگر آپ حیض کی حالت میں بھی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور کم سے کم اگر 1 دینار نہیں دے سکتے تو آدھا دینار 11,000، 22,000 کا آدھا، 4.5 گرام، سمجھا کہ نہیں؟ 4.5 گرام سونا 1 دینار، اور 4.5 گرام کا آدھا 2 گرام، اور آدھا کا 1/4، اور 1/2 تھا نا، تب 1/4 ہو گیا، سمجھا ہو گیا نا؟ تو 2.1/4 2.25 گرام، اور 1 دینار ہوا 4.5 گرام، جو قیمت ہوگی وہ لگے گی آپ کو۔ آئیے صاحب، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ، فی حدیث، لمبی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عید کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، کہا تھا کہ عورتوں کی بڑی تعداد ہم نے جہنم میں دیکھی ہے۔ تو کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ تو کہا کہ کیسے ناقص الدین ہے؟ ان کا دین کمزور مردوں کے مقابلے میں کیسے ہے؟ تو اسی کے جواب میں فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں، لیکن مرد آدمی کو تو حیض آتا نہیں ہے تو ہمیشہ نماز روزہ پڑھے گا ہے؟ تو آپ سوچیے، آج جو کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی مرد، تو اس سے اچھی تو وہ عورت ہے جو 6 دن کے بعد نماز پڑھتی ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ حائضہ عورت اپنے ایام حیض میں نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، اس کے علاوہ دنوں میں پڑھتی ہے، اور مرد تو ہمیشہ پڑھتا ہے؟ سوچ لیجیے، تب اگر کوئی مرد نہیں پڑھتا ہو تو اس پر حکم لگانا چاہیے ہم لوگوں کو، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو خیر، حیض کی حالت کی نماز اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ عورت حیض سے جب تک پاک نہیں ہوتی ہے، غسل نہیں کرتی، اس وقت تک کی نماز اس کی معاف ہے، ادان بھی اور قضان بھی، نہ ادا کرے گی اور نہ بعد میں قضا کرے گی، اور اگر کرتی ہے کوئی تو گنہگار ہوگی، بلکہ اسلام کے ساتھ مذاق سمجھا جائے گا، اسلام کے قانون کے خلاف ہوا کہ جس اسلام نے نماز کے لیے پاکی کی شرط لگائی، آپ نے اس قانون کی دھجی اڑائی۔ اور اسی طریقے سے حائضہ عورت روزہ بھی نہیں رکھے گی، نہ فرض روزہ نہ نفل روزہ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن فرض روزے کی قضا کرے گی، نفل روزے کی قضا نہیں کرے گی۔ مثلا رمضان میں اس کو حیض آیا تو جتنے دن آئے ہیں وہ بعد میں اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ ان روزوں کو پورا کر لیں، تو روزے کی قضا کرے گی اور رمضان کی قضا نہیں کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، کیونکہ نماز ویسے بھی اگر لاجک لگائیے تھوڑی سی تو سمجھ میں آئے گا کہ نماز تو یومیہ 5 وقت کی ہے، تو اگر 7 دن عورت کو حیض آتا ہے تو 7 پنچے 35 وقت کی نماز لگاتار اس کو پڑھنی پڑے گی، تو کتنا مشکل ہوگا۔ جبکہ رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور 1 مرتبہ میں جب 6 اور 7 دن کا روزہ ٹوٹا ہے تو سال کے 11 مہینے ہیں ان روزوں کو رکھنے کے لیے، تو وہ کتنا آسان معاملہ ہے۔ لیکن ہر مہینے حیض آتا ہے اور ہر دن نماز 5 وقت کی فرض ہے، تو ہر مہینے میں اس کو 35 وقت کی نماز پڑھنے کا مسئلہ کتنی ٹیڑھی کھیر ہوگی، سمجھا کیا؟ حکمت دیکھیے اسلام کی۔ لیکن آگے دیکھیے، حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی ہے، سمجھا؟ ہاں ہے، سمجھا کہ مسئلہ بتائیں گے آپ کو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم آئے، جو بات ہم نے کہی اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، نہ ادا کرے گی نہ قضا کرے گی۔ حائضہ عورت رمضان کے روزے ہوں یا غیر رمضان کے روزے ہوں، حیض کی حالت میں رکھ نہیں سکتی ہے، البتہ رمضان کے روزے کی، واجب روزے کی قضا کرے گی، نفل کی قضا نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے گمراہ فرقے کے، جس کو خارجی فرقہ کہتے ہیں، جو اسلام سے خارج ہے، وہ کہتا ہے کہ حائضہ پر نماز فرض ہے لیکن قضا ہے، قضا کرے گی، لیکن اسلام میں نہ ادا ہے نہ قضا ہے، جیسا کہ بالکل صحیح روایت آئے گی آپ کے سامنے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں، کہ جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کی نیت سے مقام شریف میں پہنچی مکہ سے قریب، تو یہ کہتی ہے کہ میں حائضہ ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس بدھائی کہا کیوں روتی ہو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم کے مقدر کیا ہے،
بس افعلی ما یفعل الحاج، وہ سارے کام کر جو ایک حاجی کرتا ہے، صرف یہ کہ کعبہ کا طواف نہ کر جب تک کہ پاک نہ ہو جا، سمجھا کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حائضہ عورت کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے، کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی مسجد میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتی ہے، الا ایک مرور ہو، گزرنے کے لیے کوئی راہ نہ ہو تو اور مجبوری۔ ہاں لیکن صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے نا، وہ مسجد حرام میں نہیں، حالانکہ اب تو ملا دیا گیا ہے، سیڑھی سے چڑھ کے آئیے تو صفا مروہ کے درمیان سعی کیجئے، سمجھا کہ نہیں، لیکن وہ مسجد حرام میں نہیں ہے۔ تو اگر حائضہ عورت کو وہاں بیٹھا دیا آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، چلے گئے طواف کر کے آئے، اس کے بعد اپنی عورت کو لیا، سمجھا کہ نہیں، یہی حال ہے آپ کے عیدگاہ میں۔ حائضہ عورت عیدگاہ میں نہیں جائے گی، جو باؤنڈری کیے ہوئے ہیں آپ اس میں نہیں جائے گی، اس کے باہر رہے گی، باؤنڈری کے باہر، باؤنڈری میں نہیں، باؤنڈری کے باہر۔ اب تو بڑی سی باؤنڈری آپ بنائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باہر، سمجھا کہ نہیں، 2-4-10 کرسی ہم نے ہمیشہ کہا کہ رکھ دیا کیجیے بیٹھنے کے لیے، سمجھا کہ نہیں، لیکن خیر چلیے تو جائے۔ ام عطیہ کی روایت ہے کہ حائضہ بھی نکلے عیدگاہ جائے، لیکن مصلی عید میں نہ جائے، سمجھا کہ وہاں باہر رہے، کیونکہ اس کا بھی حکم مسجد کا ہے، کیونکہ وہاں بھی سال میں 2 مرتبہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سمجھا کہ متفق علیہ۔ تو آپ نے کہا سارا کام کر اور صرف کعبہ کا طواف مت کر، جب پاک ہو جاؤ گی تو طواف کعبہ کرو گی۔ آگے دیکھیے روایت ہے، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث تو ضعیف ہے لیکن جو بات اوپر آئی ہے اس سے ملتی جلتی ہے، معنی بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جب حائضہ ہو تو مجھ کو کیا حلال ہے اپنی بیوی سے، کتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنی بیوی کے ساتھ، سمجھا کہ نہیں؟ دیکھیے تو آپ نے فرمایا ما فوق الازار، لنگی کے اوپر، کمر کے اوپر جو ہے بدن، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بالکل حدیث صحیح ہے، اگرچہ سند میں ضعف ہے لیکن حدیث بالکل صحیح ہے۔ حتیٰ کہ کمر کے نیچے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، بس وہ جو مقام مخصوص ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نیچے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ زانو سے آپ کھیلتے ہو سکتا ہے کہ زانو کے یہ دو زانو ہیں، مثال کے عورت کا 2 زانو، ایک نیچے ایک اوپر ہے، اس کے درمیان اپنی شرمگاہ رکھ دیا اور کہا کہ اس کو دبا دو زانو سے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کا فال کر گیا کوئی حرج نہیں، آپ کو غسل واجب ہے، آپ جائیے غسل کیجیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی نہیں ہے کہ صرف کمر کے اوپر، کمر کے نیچے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بس ایک چیز نہیں کرنی ہے کسی حال میں، وہ ہے بیوی سے مجاملات۔ چلیے، تو صرف یہی نہیں کہ فوق الازار ہے، تحت الازار بھی ہے، لیکن صرف جو مقام مخصوص ہے وہ نہیں کرنا۔ اب آگے آئیے صاحب، اب ایک یہ خون جو اب تک پڑھا تھا آپ نے، کیا خون کا ذکر پڑھا؟ نام بولنا پڑے گا۔ 2 خون کا ذکر پڑھا ہے آپ نے، ایک حیض کے خون کا پڑھا ہے اور ایک استحاضہ کا، جو بیماری کا خون ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تیسرا خون یہ ہے جو ولادت کے بعد آتا ہے، بچہ ہونے کے بعد آتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں، نفاس کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اس کی کتنی مدت ہے اس کو سمجھیے، سویہ جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نفاس والی عورتیں جن کو بچہ ہوتا تھا، نبی کے زمانے میں نماز چھوڑ کر کے 40 دن بیٹھتی تھی۔ معلوم ہوا کہ 40 دن جس کو 1.25 مہینہ کہتے ہیں، 1.25 مہینہ سے تو کچھ زیادہ ہوا، سمجھا، لیکن عام اصطلاح عورتوں کے یہاں سویہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن کی۔ پاک ہونے کے لیے 2 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے۔ بعض عورت ہے جس کو نفاس کا خون بھی نہیں آتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، ایک دم بچہ صاف ستھرا پیٹ سے نکلا اور کہیں کوئی خون نہیں، مگر ریئر ایسا ہے، کسی کو 2 دن 3 دن رہا، اس کے بعد صفائی ہو گئی اس کی، کسی کو 5 دن رہا، کسی کو 10 دن رہا، کسی کو 20 دن رہا، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی 2 دن اور 1 دن سے لے کر کے 40 دن تک چلے جائیے۔ اس میں جب بھی وہ پاکی دیکھے گی، اب پاکی سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں، وہ کالا خون، گاڑھا خون جو رکا ہوا تھا وہی خون ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیے کہ چونا کی طرح سفید مادہ آ گیا، عورت نے کہا کہ نفاس میں کتنا دن تک مولوی صاحب نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا کہ کتنا دن تمہارا ہوا؟ تو 15 دن ہوا، خون آ رہا ہے تو نہ 10 دن کے بعد نہیں دیکھا، تو 10 دن کے بعد کبھی سفید مادہ دیکھا تھا؟ ہاں، ہم کہا ہو گئی تم پاک، کیا دن سے نماز چھوڑی ہوئی ہے؟ جاہل کہی کہ 3 دن سے، 3 دن کی نماز قضا کرو، جاؤ غسل کرو، نماز قضا کرو۔ آپ مجھ میں آیا آپ کو؟ تو وہ 10 دن میں بھی ختم ہو سکتی ہے، 15 دن میں، 25 دن میں بھی، 1.25 مہینہ پرانا ضروری نہیں ہے، پاک ہو گئی 10 دن، 15 دن، 20 دن میں، لیکن انتظار میں ہے 40 دن کے۔ جی نا، یہ 40 تو آخری حد ہے، بجھ رہے ہیں آپ؟ تو
بچے کی ولادت سے لے کر کے 40 دنوں تک اگر کنٹینیو خون آ رہا ہے تو وہ نفاس کا خون ہے. اس کے بعد اگر آتا ہے تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہو جائے گا, بیماری کا خون ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے 40 دن کا خون ختم ہوا, ختم ہونے ہی کے ساتھ پھر حیض کا پیریڈ شروع ہو گیا, تو وہ کالا بدبودار پھر خون آنے لگا گاڑھا, تو جتنا دن اس کے حیض کا ہے اور رک جاؤ. وہ نفاس کا خون تھا, یہ حیض کا خون ہے, اس کے بعد پاک ہوگی تو نماز پڑھے گی. ٹھیک بات. لیکن نہیں, نفاس کا خون آیا, پاکی دیکھ لیا اس نے تو الحمدللہ پاک ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اور نہیں کنٹینیو 90 دن سے آ رہا ہے مولانا, تو 40 دن کاٹ دیں گے تمہارا نفاس میں, اور 41واں دن سے نماز تمہارے اوپر پڑھنی ہوگی. اب بجھ رہا ہے؟ تو اسی لیے یہ کہنا کہ تمام عورتیں سویہ نہ جتنے دن میں پاکی دیکھے گی وہ پاک ہوگی اور غسل کر کے نماز شروع کرے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن. ہاں, اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا. وفی لفظ لہو, کہتے ہیں ایک لفظ بھی ہے میں ابو داؤد میں کہ ولم یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاۃ النفاس. اب وہ نفاس کی جو مدت تھی اس کی, چاہے سوا مہینہ میں ہو کہ 30 دن ہو کہ 20 دن ہو کہ 15 دن ہو, وہ جو خون رہا تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی, نہ اس کی قضا کرے گی, کیونکہ ایکچولی وہ جو خون ہے وہ حیض ہی کا خون ہے جو حمل کی وجہ سے رکا ہوا تھا. ہاں, تو 40 دن کے اندر میں جو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے, اور اس میں جو پڑھی ہوئی نماز ہے اس کی جو نماز چھٹی ہے اس کی قضا نہیں کرے گی, نہ ادا نہ قضا. لیکن مان لو کہ اسی 40 دن کے اندر اس کا رمضان پڑ گیا, بچہ پیدا ہوا تھا اس کو 25 شعبان کو, اب وہ جو اس کا خون جاری ہوا تو عید کے 2 دن کے بعد پاک ہوئی, یا مان لو کہ 25 رمضان کو وہ پاک ہو رہی ہے, نہ ہو جایا تو 5 روزہ رکھے گی, اب 25 روزے کی قضا اس کے اوپر لازم آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. تو مسئلہ بالکل واضح ہے آپ کے پاس کہ نفاس والی عورت نماز قضا نہیں کرے گی. سمجھا؟ ہاں, تو ہو گیا, مسئلہ ختم ہے کہ نفاس والی عورت. ابھی ٹھہرو, نفاس والی عورت نماز قضا نہیں کرے گی, البتہ روزے کی قضا ہوگی. یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے, مجھے اندازہ تھا کہ کہیں ذکر ہوگا تو وہیں پر بات لائیں گے. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بات کو بعد میں مؤخر کرتے ہیں. ایک عورت آئی معاذہ نام کی, تو اس نے کہا معاذ مرد کا نام, معاذہ لڑکی کا نام, عورت کا نام. تو اس نے کہا کہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز کی قضا نہیں کرتی ہے, اور روزہ اگر چھوٹ جائے رمضان کا تو قضا کرتی ہے. یعنی اس کے سمجھ میں آیا کہ نماز تو زیادہ اہمیت والی عبادت ہے روزے کے مقابلے میں. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کیا لوجک ہے؟ تو اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ احروریت انت, کیا تو خوارج ہے؟ کیونکہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ عورتیں نماز کی قضا کریں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے خارج ہے, سمجھا کہ نہیں, اس کا عقیدہ ہے کہ عورت نماز کی قضا کرے گی. تو یہ جو سوال کیا اس معاذہ نے حضرت عائشہ سے, تو انہوں نے کہا کہ حروریت انت, کیا تو خارجی ہے؟ کہا نہیں, میرا خارجی سے کیا لینا. ایسے ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرتی ہے, روزے کی قضا کرتی ہے. تو اماں عائشہ کا کیا اچھا جواب ہے, کسی لاجک کو نہیں دکھا. جو مولویوں نے, ہم لوگوں نے جو لاجک آپ کو بتائی ہے, اس سے کئی گنا حضرت عائشہ فقیہ تھی اور ایک سے ایک لاجک وہ نکال سکتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ سن, مومن کا کام ہے آمنا و صدقنا, جو قرآن حدیث میں آوے اس پر ایمان لاؤ, تصدیق کرو. ہم لوگوں کو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تھا, تو ہم لوگوں کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا, روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا. لیکن لہذا تو شریعت پر جا کر کے عمل کر. یہ لاجک اور حکمت سب کو گولی مار. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. ہاں, تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں لاجک, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو شریعت کے ماشاءاللہ ہر حکم میں حکمت ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر حکمت کو آپ یا ہم یا کوئی سمجھ سکے. تو اگر کسی قانون کی حکمت ہم نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس شریعت پر عمل نہ کریں کہ بھائی اس میں کیا حکمت ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. تمہارے اللہ کا, تمہارے رسول کا حکم ہے, اس لیے اس کو ماننا ہے. حضرت عائشہ کی اس حدیث کے اس جملے سے یہ پیغام جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ہماری طریقہ سے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ 7 پنچے 35 وقت کی نماز اور اس میں 19 رکعت نماز, 17 رکعت نماز فرض اور سنت موقدہ سب کو ملا کے دیکھو تو کتنی سینکڑوں کی تعداد میں نماز ہو جائے گی. بھیا ہر مہینے اس کو اتنا قضا کرنا ہے, بہت مشکل ہوگا. یہ جو حکمت علماء نے بتائی ہے, اس سے کہیں اچھی حکمت حضرت عائشہ بتا سکتی تھی. لیکن وہ پیغام یہ دینا چاہتی تھی کہ ہر آدمی ہر حکم میں حکمت کا جو نقطہ نکالنے کے چکر میں رہتا ہے اس کو چھوڑو,
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو حیض ہوتا تھا تو ہم کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال حیض کی حالت میں نماز روزہ حرام ہے، البتہ نماز کی قضا جائز نہیں ہے، اللہ نے معاف کیا ہے عورت سے، روزے کی قضا واجب ہوگی، جو فرض روزہ ہوگا، سمجھا کہ نہیں، اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حیض کی حالت میں بیوی سے مجامعت کرنا حرام، اور اسی طریقے سے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا بھی حرام، سمجھا کہ جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے، تب اس کے بعد بغیر مجامعت کے، بغیر صحبت کیے ہوئے ایک طلاق دینا، یہ سنت ہے۔ تو حیض کی حالت میں جب مرد بیوی سے الگ رہتا ہے تو اس وقت طلاق دینا بھی بدعت ہے، گناہ کا کام ہے۔ اب یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، علماء کا اختلاف ہے، سمجھ لیں گے۔ تو الحمدللہ یہیں ہم گفتگو سے فارغ ہوئے، اور کتاب الحیض کے ساتھ ہی کتاب الطہارت بلوغ المرام سے ختم ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔